اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی ہم سورہ قمر پڑھیں گے، 54 نمبر ہے اس کا، اور سورہ قمر مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ قیامت، وہ گھڑی، وہ مومنٹ، وہ قریب آ گیا ہے، اور چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو گیا ہے۔ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ شک کا مطلب ہوتا ہے علیحدہ علیحدہ ہو جانا، ٹوٹ جانا، کسی چیز کا شک ہو جانا، ٹوٹ جانا اس کا، ٹھیک ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شک کا مطلب جیسے کسی چیز کے اوپر بندہ چلے تو وہ یوں 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 کر کے اکھڑ جاتی ہے نا، چیز اکھڑ جاتی ہے ایسے کر کے، وہ ہے۔ لیکن وہ اس کا جو یعنی کہ شک کا جو سب سے زیادہ قریب ترین مطلب ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، ٹوٹ جانا، ٹکڑے ہو جانا، 2 ٹکڑے ہو جانا، یا 1 ٹکڑا ہو جانا، یا 3 ٹکڑے ہو جانا، ٹوٹنا۔ شک کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹ جانا۔ تو وہ جو گھڑی ہے نا، وہ جو مومنٹ ہے، وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا رہتا ہے، وہ مومنٹ جو ہے وہ قریب آ چکا ہے، اور چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو گیا ہے۔ تو یہ اس کے لیے ایک حدیث 4864 ہے نمبر اس کا، اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، اور انہوں نے بتایا ہمیں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نا مکہ کے کفار نے ان سے کہا، مشرکین نے، کہ تم جو یہ کرتے رہتے تو کوئی نشانی تو ہمیں دکھا دو نا، اتنی نشانیاں موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی تھیں، یہ تو نہیں۔ خیر انہوں نے کہا مطلب یہ کہ کوئی ایسی نشانی ہمیں دکھاؤ نا جو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کی کوئی نشانی ہو۔ تو اللہ کی قدرت ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اسی وقت چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے، ایک ٹکڑا غار حرا سے اس طرف تھا اور ایک ٹکڑا اس طرف تھا، یعنی اتنی دور تھا چاند۔ اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کیا کیا، کس طرح کیا، چاند کو وہ ریفلیکشن اس کا تھا یا جو کچھ بھی مرضی تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں جتنی مرضی آپ تعویلیں نکالیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھ لو یہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں، گواہ رہنا۔ نشانی مانگ رہے تھے نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دیکھو۔ اب اللہ تعالیٰ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڈ پہ ہوتا ہے۔ اب بالکل ہی اگر وہ کہہ رہے ہیں کچھ اور اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا فینومینا ہے اس کا کہ جو اس نے دکھانا ہے دنیا، تو اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دیکھو چاند، وہ 2 ٹکڑے ہو گیا نا، ایک ٹکڑا وہ کھڑا ہے، ایک ٹکڑا وہ کھڑا ہے۔ نشانی مانگ رہے تھے نا، وہ دیکھ لو، گواہ رہنا اب، ٹھیک ہے کہ یہ ایسا ہوا ہے۔ اس کے بعد اب نبی کریم آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ اور اگر جب انہوں نے یہ دیکھ بھی لیا، ٹھیک ہے، ایسا ونڈرس سائن انہوں نے دیکھ بھی لیا، تو وہ اس سے اعراض ہی کریں گے، اس سے منہ ہی پھیریں گے اور کہیں گے کیا، یہ تو وہی جادو ہے جو پچھلے زمانے سے چلتا آیا ہے۔ اگر یہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے، ہم تم سے مانگ رہے تھے کہ کوئی ہمیں اس طرح کی چیز دکھا دو، تم نے کہا وہ دیکھو وہ چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے نا، یہ نشانی اگر تم نے دیکھ لی ہیں تو وہ دیکھو چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے، گواہ رہنا اب۔ لیکن گواہ کیا رہنا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ کوئی ونڈر سائن دیکھنے کے باوجود بھی وہ کیا کریں گے، اس سے منہ پھیریں گے اور وہ کہیں گے کہ یہ تو کوئی ایسا جادو ہے جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور انہوں نے اس بات کو جھٹلایا اور وہ اپنی خواہشات کے ہی پیچھے چلے۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر کام جو ہے اس کا ایک ٹائم ہے، اس کا ایک یعنی کہ ایک جگہ پہ وہ کہیں، ہر کام جو ہے نا وہ ایک جگہ پہ کہیں نہ کہیں ٹھہرتا ہے، رک جاتا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور ان کے پاس بہت سی خبریں ایسی آئی ہیں
जिसमें कि एक डांट का एलिमेंट था। अभी आपको वो मुस्तकिर की अभी समझ आ गई। हिकमतुम बालिगतुम फमा तुगनि नुज़ुर, तो हालांकि उनको एक पूरी पूरी जो पहुंच जाने वाली हिकमत थी ना, वो उनके सामने आ गई। फमा तुगनि नुज़ुर, लेकिन वो उससे कोई फ़ायदा नहीं उठाएंगे, नहीं मानेंगे उसको भी। अब देखें, ये क्या मतलब है कि कोई किसी बात का कोई एंड होता है ना। उन्होंने तुमसे कहा कोई दिखाओ मुझजा हमें, यानी कि वही जो मिरेकल किस्म की कोई चीज़ दिखाओ हमें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो देखो चाँद 2 टुकड़े हो गया। गवाह रहना अब इस बात। तो गवाही क्या देने के बाद, मतलब ये एंड हो जाता ना बात का। देख लिया था तो कहते हाँ ये तो होगी, ये तो 2 टुकड़े गवाह नज़र आ रहा है, एक इधर है और एक उधर है टुकड़ा, तो ये तो नज़र आ रहा है, तो इसकी तो हम गवाही देते हैं कि हाँ भाई फिर तुम अल्लाह के रसूल। बजाय इसके उन्होंने क्या किया, या योरिदू व यकूलू सहर मुस्तबिन, कोई एंड नहीं किसी बात का होने देना। हालांकि उन्होंने झुटलाया, उन्होंने अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की। हालांकि हर चीज़ का एक हर अमर का, हर काम का एक ना एक तो ठहराव होता है ना कहीं नहीं। लेकिन उन्होंने वलक़द जाअहुम मिनल अंबाइ मा फ़ीहि मुज़्दजर, उनके पास ऐसी भी खबरें आई हैं जिसके अंदर एक डांट का एलिमेंट भी है, एक गुस्सा देने वाला एलिमेंट भी है, और ऐसी भी आई हैं कि जिनके अंदर हिकमत बालिगा, बड़ी बड़ी मतलब कि बड़ी वाकई में अप्रोच करने वाली हिकमत है, विजडम है उसके अंदर, कि जो आपके इंटेलेक्ट्स को अप्रोच करती है। फमा तुगनि नुज़ुर, लेकिन नहीं उनको कोई फ़ायदा नहीं ये सारी चीज़ें दे सकती, और ना ही कोई ये डरावा, अगर कोई वार्निंग है, नुज़ुर कोई अगर वार्निंग है तो वो भी उन्हें कोई फ़ायदा नहीं दे सकती। फ़तवल्ला अन्हुम, तो फिर आप भी उनसे मुड़ जाएं, पीछे हो जाएं उनसे। यौमा यदउद्दाई इला शैइन नुकुर, अब समझ में आई बात ही मुस्तकिर की, कि कोई तो एंड होता है ना किसी बात का। ले इन्होंने एंड करना ही नहीं है, इन्होंने कहना ये तो जादू है, ठीक है। और हालांकि ख़बरें बहुत सारी आई हैं जिनमें वार्निंग का यानी कि डांट का एलिमेंट भी था, हिकमत बालिगा का भी जो अप्रोच करती है इंटेलेक्ट्स को, उसका भी था। लेकिन इन्हें किसी किस्म की वार्निंग जो है वो इनको फ़ायदा नहीं दे सकती। तो फिर तुम भी जो है ना इनसे मुंह मोड़ के पीछे चले जाओ। यौम यदउद्दाई इला शैइन नुकुर, तो फिर जिस दिन एक बुलाने वाला बुलाएगा एक बहुत ही बुरी चीज़ की तरफ, जिसको कि जो मानने को दिल नहीं चाहेगा, नुकुर, जिसका इनकार किया जाना चाहिए, यानी कोई ऐसी चीज़ के जो फिर जाहिर सी बात है कि कोई बहुत ही बुरी चीज़ इनके सामने फिर आ जाएगी। खुशान अबसारहुम यखरुजून मिनल अजदासी कअन्नहुम जरादुम मुंतशिर, तो आँखें इनकी झुकी हुई होंगी और वो ये अपनी कब्रों से निकल रहे होंगे ऐसे जैसे फैली हुई टिड्डियाँ होती हैं। अब ये देखें कि अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो टोन है वो कितनी ज़्यादा सख्त हो गई है कि इनको ना कोई हिकमत बालिगा कोई असर करती है, ना इनको कोई डांट असर करती है। तो देन यू जस्ट लीव देम, इनको कोई वार्निंग जो है फ़ायदा नहीं दे सकती, आप छोड़ दें अब इनको। अब ये उस दिन को वो दिन फिर इन्हें पेश आएगा जिस दिन के एक बुरी चीज़ की तरफ इन्हें बुलाया जाएगा। इनकी आंखें नज़रें इनकी झुकी हुई होंगी, अपनी कब्रों से निकल रहे होंगे और ऐसे निकल के फैल रहे होंगे कि जैसे फैली हुई टिड्डियाँ होती हैं। मुहतिईना इला दाई, वो बिल्कुल सर झुका के जो पुकारने वाला होगा उसकी तरफ जा रहे होंगे। यक़ूलुल काफ़िरूना हाज़ा यौमुन असिर, उस दिन फिर ये इनकार करने वाले जो लोग हैं वो कहेंगे ये तो बड़ा ही मुश्किल दिन है। कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूहिन फ़कज़्ज़बू अब्दना व क़ालू मजनूनुन वज़दुजिर, उन्होंने कौम नूह ने भी नूह अलैहिस्सलाम को झुटलाया था। उन्हें कहा, हमारे बंदे को उन्होंने झुटलाया, नूह की कौम ने इससे पहले हमारे बंदे को झुटलाया और कहा कि ये पागल है, और उसको झिड़कियाँ भी दी, वज़दुजिर, उसको डांट पिलाई।
فدا ربہ انی مغلوب فانتصر، تو اس نے پھر ہم سے پکار کے کہا کہ اے میرے رب، فدا ربہ، اس نے اپنے رب کو پکارا اور کہا انی مغلوب فانتصر، میں مغلوب ہو گیا ہوں اللہ جی ان سے، یہ میرے پہ غالب آ گئے ہیں، تو آپ ہی میری مدد کریں. ٹھیک ہے. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، تو پھر ہم نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے گرتے ہوئے مطلب کہ نہر کی طرف بہتے ہوئے پانی کے ساتھ. وفجرنا الارض عیونا، اور ہم نے زمین کے جو چشمے تھے انہیں ابال دیا، یعنی ابلنے لگے زمین کے چشمے. فالتقى الماء علی امر قد قدر، تو پھر دونوں پانی جو تھے ان کی ملاقات، فالتقى مل گئے وہ دونوں پانی ایک ایسے کام کے اوپر جو کہ پھر جس کا اندازہ مقرر ہو چکا تھا کہ اس قوم نے باز نہیں آنا، اب ان کو ڈبو دوں. وحملناہ علی ذات الواح ودسر، اور اس کو ہم نے نوح علیہ السلام کو ہم نے ایک تختے اور میخوں سے بنی ہوئی یعنی کشتی کے اوپر ان کو ہم نے سوار کر دیا. تجریب اعیننا، جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی. جزاء لمن کان کفر، یہ جزا تھی اس کے لیے جس کا کہ انکار کیا گیا تھا. یعنی اس کو ہم نے جس کا انکار کیا گیا تھا یعنی نوح علیہ السلام کا، ان کی یہ جزا تھی کہ وہ کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے یعنی ہماری سپرویژن میں چل رہی تھی. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، تو ہم نے اس کو ایک ونڈرس سائن کے طور پہ، ایک ماسٹر پیس کے طور پہ اس کشتی کو ہم نے چھوڑ دیا یعنی پچھلی دنیا کے لیے. تو کوئی ہے جو تھوڑی سی عقل کرے، کوئی سوچے سمجھے، کوئی ہے جو سوچے سمجھے مدکر. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو کیسا تھا پھر میرا عذاب اور میرا ڈرانا، میری وارننگز اور میرا عذاب پھر کیسا تھا، پتہ چلا کچھ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے بہت ہی آسان کر دیا. میں آپ کو کہتی ہوں نا، یقین کریں اس کی لینگویج، اس کا سٹائل، اس کی فلوئنسی، اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اور یہ اتنی آسان ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے سمجھنے کے لیے، لذکر نصیحت کے لیے. فہل میں مدکر، کوئی ہے جو سوچے سمجھے. کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، پڑھتے ہی نہیں ہیں اس کو، سوچنا سمجھنا کہاں کی بات ہے. یاد رکھنا اس کو میرے بچوں، میرے اس دکھ کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو کہ وہ کہتے تھے کہ انہیں کہنا پڑے یہ کہ یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. بس یہ نہ ہو. آپ لوگ کائنڈلی اس کو بعد میں بھی پڑھتے رہیں، 2 آیتیں پڑھیں، 3 پڑھیں، آدھا پیج پڑھیں، لیکن پڑھیں سمجھ کے. یہ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے، میں نے آسان کر دیا ہے اس کو. ہاں، قرآن کو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے. کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، عاد نے بھی جھٹلایا تھا، تو پھر دیکھ لو کہ میرا عذاب اور میرا ڈرانا جو تھا، وارننگز جو تھیں وہ کیسی ہوئیں. انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، ان کے اوپر ہم نے ایک زوردار ہوا بھیجی. فی یوم نحس مستمر، ایک ایسا دن جو کہ منحوس یعنی کہ مستقل چلنے والی وہ ہوا تھی. وہ ان کے اوپر میرا خیال ہے 7 راتیں اور 8 دن یا 8 راتیں اور 7 دن چلتی رہی تھی. تو وہ ایسی ہوا تھی کہ جس میں وہ جو اس کے سامنے آتا تھا نا اسے برباد کر دیتی تھی. تنزع الناس کانہم اعجاز نخل منقعر، تو اس نے اکھیڑ کے رکھ دیے انسان، اس ہوا نے اکھیڑ کے رکھ دیے انسان ایسے جیسے کہ کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوتے ہیں، اس طرح سے کٹے ہوئے کھوکھلے تنے، اس طرح سے وہ ان کی وہ یعنی اڑ گئے اور ٹوٹ گئے اور برباد ہو گئے وہ انسان. فکیف کان عذابی ونذر، تو دیکھ لو پھر میرا کیسا ہوا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا. یہ دیکھیں ٹون اس کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ٹون اس میں کافی سخت ہے. فکیف کان عذابی ونذر، تو
پھر میرا ڈرانا اور میرا عذاب کیسا ہوا. لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. تو کوئی ہے جو اس کو سوچے سمجھے؟ میں نے تو بڑا ہی آسان کر دیا یہ قرآن. میں نے ذکر کے لیے، میں نے پڑھنے کے لیے، میں نے سوچنے سمجھنے کے لیے، میں نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس قرآن کو بڑا ہی آسان ہم نے کر دیا ہے. تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ کذبت ثمود بالنذر. پھر اب ہسٹری کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے نہیں سمجھنے کی کوشش کی پھر اس کا یہ انجام ہوا ہے. تو تمہیں کوئی ہوش آتی ہے؟ کوئی سمجھ آتی ہے؟ میں نے تو بڑی آسان کر دیا تمہیں سمجھانا، لیکن پھر بھی فہل من مدکر. کذبت ثمود بالنذر. تو میں نے سمود کو بھی وارننگ دی تھی، انہوں نے اس وارننگ کو جھٹلا دیا. فقالوا بشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعر. تو انہوں نے کہا، ان کی قوم نے کہا کہ کیا ہم میں سے ایک آدمی جو ہے اس کو ہم اس کی پیروی کرنی شروع کر دیں تو پھر تو ہم بہت ہی پاگل پنا ہی ہیں، ہمارا ہم دیوانگی میں مبتلا ہو جائیں گے اور بھٹک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے. القی الذکر علیہ من بیننا بل ہوا کذاب نشر. کیا اسی کے اوپر جو ہے نصیحتیں نازل ہوئی ہیں ہمارے درمیان میں سے؟ تو یہ ہم تو بل ہوا کذاب نشر. ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا شرارتی ہے اور بڑا جھوٹا ہے، بڑا شرارتی اور بڑا جھوٹا ہے. سیعلمون غدا من الکذاب الاشر. کل کو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ پھر جھوٹا اور شرارتی کون تھا. انا مرسل الناقۃ فتنۃ. ہاں، انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم فارتقبھم واصطبر. تو یقیناً ہم نے ان کی طرف ناقہ ایک اونٹنی بھیجی ہوئی تھی آزمائش کے طور پہ ان کے لیے. تو تم دیکھتے رہو اور صبر کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں. تو فارتقبھم، تو تم ذرا دیکھتے رہو، ویٹ کرو اور صبر کرو. ونبئہم ان الماء قسمۃ بینہم کل شرب محتضر. اور ہم نے ان کو آگاہ کر دیا تھا کہ ایک دن اس کی پانی کی باری ہوگی، تقسیم ہوگی ان کے درمیان میں. تو ہر ایک کی ایک مقرر باری ہوگی، یعنی ایک دن لیٹ سے اس کے لیے ہوگی اور ایک دن باقی جانور پئیں گے. وہ اللہ کی اونٹنی تھی. فنادوا صاحبہم فتعاطفا کر. تو ان میں سے ایک آدمی اٹھا اور اس نے اس کو پرسو کیا، یعنی اس اونٹنی کو پکڑا اور اس کی پچھلی ٹانگیں باندھ دی. فعقر، تو پچھلی ٹانگیں اس کی کاٹ دی. فکیف کان عذابی ونذر. تو پھر دیکھ لو کہ پھر میرا وہ جو وارننگ تھی اور میرا عذاب جو تھا پھر وہ کیسا ہوا. انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدۃ. ایک ہم نے ان کے اوپر چیخ بھیجی، چیخ کی، زوردار چیخ کی آواز بھیجی. فکانوا کحشیم المحتضر. تو وہ ایسے ہو گئے جیسے کہ ایک کٹی ہوئی فینس ہوتی ہے، فینسز لگائی ہوتی ہیں نا ایسے، تو وہ کٹی ہوئی ٹوٹی ہوئی فینس ہوتی ہے جیسے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو کوئی ہے؟ ہم نے تو اس قرآن کو بڑا ہی آسان کر دیا سمجھنے کے لیے. ساتھ ساتھ ہسٹری کی مثالیں دے رہا ہوں میں، پھر بھی کوئی ہے کہ جو اس کو سوچے سمجھے. کذبت قوم لوط بالنذر. اور لوط کی قوم نے بھی ڈراوے کو جھٹلایا. انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط. یقیناً ہم نے ان کے اوپر بھی بھیجی ایک کنکر بھری ہوا سوائے آل لوط کے. نجیناہم بسحر. ان کو ہم نے صبح ہوتے ہوتے نجات دے دی. نعمت من عندنا. وہ ہماری طرف سے ایک نعمت کے طور پہ تھی. کذالک نجزی من شکر. تو ہم اس کو ہی جزا دیتے ہیں جو ہماری وہ کرتا ہے، قدردانی کرتا ہے اور ہمارا شکر ادا کرتا ہے. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ. انہیں ہم نے اپنی پکڑ سے ڈرایا تھا کہ پھر ہماری پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے. فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ. تو انہوں نے ہماری وارننگ میں شک کیا. تمارو، وہی جو پیچھے آپ نے ابھی پڑھا تھا پچھلی صورت میں، تمارونہ، وہی تمارو. تو انہوں نے ہماری جو ڈراوا تھا نا، جو ہماری وارننگ تھی، اس میں انہوں نے شک کیا. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ. تو انہوں نے ان کے جو مہمان تھے نا، جو فرشتے آئے تھے، آپ پڑھ چکے ہیں یہ لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں. تو جو ان کے مہمان تھے ان کو انہوں نے
पकड़ लेना चाहा या अपने काबू में कर लेना चाहा तो फ़तमसना अयूनहुम, तो हमने उनकी आंखें मिटा दी। तो अब देख लो फिर मेरा अजाब और मेरा डराना कैसा है। वलक़द सब्बहहुम बुक्रतन अज़ाबुम मुस्तक़िर, तो उनको सुबह तक एक मुस्तकिल किस्म के अजाब ने पकड़ लिया। फ़ज़ूक़ू अज़ाबी व नुज़ुर, तो मेरा फिर अजाब और मेरी जो वार्निंग थी उसके मज़े अब चखो। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि हमने तो कुरान हकीम को नसीहत हासिल करने के लिए बड़ा ही आसान कर दिया है, तो कोई है जो सोचे समझे, जो नसीहत हासिल करे। वलक़द जाअ फ़िरऔन नुज़ुर, और फिर हमने और फ़िरौन के पास भी हमारी वार्निंग्स आईं। कज़्ज़बू बिआयातिना कुल्लिहा, उसने हमारी उन सब ने हमारी सब की सब आयात को, सारे ये वंडर साइंस को झुटला दिया। फ़अख़ज़नाहुम अख़ज़ अज़ीज़िन मुक़तदिर, तो फिर हमने उनको पकड़ लिया एक ओवर पावरिंग और एक बड़े ही मुक़तदिर, जो कि बड़ा पावरफुल होता है, जिसको इक़्तिदार हासिल होता है, जिसके पास माइट होती है, उस और ओवर पावरिंग माइट वाले ने उनको फिर पकड़ लिया। अकुफ़ारुकुम खैरुम मिन उलाइका अकुफ़ारुकुम खैरुम मिन उलाइका अम लकुम बराअतुन फ़ी ज़ुबुर। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे कहता है कि ये जो तुम्हारे काफिर हैं, ये उनसे बहुत कोई बेहतर है, यानी उनसे कोई ये ताकत में ज़्यादा हैं, कि क्या इनमें क्या बेहतरी है। उलाइका अम लकुम बराअतुन फ़ी ज़ुबुर, या फिर तुम्हारे पास कोई रिटर्न कोई डॉक्यूमेंट पड़ी हुई है कि तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। अम यक़ूलूना नहनु जमीउन मुंतसिर, तो या ये कहते हैं कि हम बड़े ही कोई हमारी मदद पे बड़ी फोर्सेस हैं। सयुहज़मुल जमउ व युवल्लून दुबर, तो इनकी जितनी जमा जत्थे हैं ना, उनको शिकस्त दे दी जाएगी और ये पीठ फेर कर भाग जाएंगे। बलिस्साअतु मौइदुहुम वस्साअतु अदहा व अमर, बल्कि जो क़यामत की घड़ी है ना, वो इनका वादे का वक्त, वो इनकी वो है क़यामत की घड़ी। इन्होंने कोई नसीहत हासिल नहीं करनी, और वो जो घड़ी क्या है, वो बड़ी ही सख्त है और बड़ी ही तल्ख़ है। अमर बड़ी ही तल्ख़ है। इन्नल मुजरिमीना फ़ी ज़लालिन व सूर, यकीनन ये जो मुजरिमीन हैं ये गुमराही में होंगे और सोर में होंगे, भड़कती हुई आग में होंगे। यौमा युसहबूना फ़िन्नारि अला वजूहिहिम, उनको डाल दिया जाएगा आग के अंदर अपने अला वजूहिहिम यौमा युसहबूना फ़िन्नारि अला वजूहिहिम, उनको मुँह के बल उस आग में डाल दिया जाएगा। ज़ूक़ू मस्सा सकर, तो अब चखो इस सकर के मज़े, इस सकर के मस को अब ज़रा चखो। अब इस सकर की, इस जलती हुई आग की टच जो तुम्हें टच हो रही है ना, उसको ज़रा अब चखो उसका मज़ा। इन्ना कुल्ला शैइन खलक़नाहु बिक़दर, यकीनन हमने हर चीज़ को एक अंदाज़े के साथ पैदा किया है। वमा अमरुना इल्ला वाहिदतुन कलम्हिम बिलबसर, और हमारा जब हुक्म होगा ना, वो एक पलक के झपकने के की तरह वो होगा। ठीक है। वलक़द अहलकना अशियाअकुम फ़हल मिन मुद्दकिर, और हमने इनके जो भी इनके जमे जत्थे थे उन सब को हमने हलाक कर दिया है, तो कोई है जो सोचे समझे। वकुल्लु शैइन फ़अलूहु फ़ी ज़ुबुर, और हर चीज़ को तो हमने रिटर्न में कीप किया हुआ है, ज़ुबुर की। वकुल्लु सग़ीरिन व कबीरिन मुस्ततर, और हर जो बड़ी छोटी चीज़ है सारी रिटर्न है। मुस्ततर सतर कहते हैं ना, उर्दू में तो सतर पता है, लाइन, कि उनको हमने लाइन में लिखा हुआ है, यानी कि हर चीज़ छोटी बड़ी हर चीज़ जो है वो लाइन्स में लिखी हुई है। इन्नल मुत्तक़ीना फ़ी जन्नातिन व नहर, यकीन कर लो कि जो अल्लाह की कॉन्शसनेस रखने वाले लोग होंगे ना, वो जन्नात में होंगे, बागात में होंगे, और नहर पानियों की नहरों के दरमियान में। फ़ी मक़अदि सिद्क़िन इंदा मलीकिन मुक़तदिर, और वो होंगे सच्ची एक जगह पे बैठे हुए होंगे, मतलब बड़ी सही सच्ची पक्की जगह होगी वो, ऐसे नहीं कोई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है
اور کس کے پاس ہوں گے؟ عند ملیک مقتدر، اپنے طاقت رکھنے والے ایک بادشاہ کے پاس وہ جگہ ہوگی ان کے لیے جو بنی ہوئی ہوگی، یعنی جنات جو ہوں گی، وہ باغات جو ہوں گے وہ کہاں ہوں گے؟ ایک طاقت رکھنے والے مقتدر، جس کو اقتدار حاصل ہو، اس اقتدار والے بادشاہ کے پاس وہ ایک پکی سچی جگہ ہوگی جہاں وہ پھر جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ سورہ قمر ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اس کی ٹون کتنی سخت ہے اور فلو اس کا کتنا تیز ہے، کہ یعنی ایک جس کو کہتے ہیں سانس نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ لینے دے رہا، ایک کے اوپر دوسری ایک کے اوپر دوسری مثال دے کے اپنی اس کے ان کے انجام بتا کے، اور ایک کے اوپر دوسری ایک کے اوپر مطلب کہ اگر اس کو صرف خالی عربک کو پڑھیں تو ایسے لگتا ہے کہ بندے کا سانس جو ہے نا یہاں اڑ گیا ہے، اتنا اس سے وہ ہوتا ہے، خوف آتا ہے کہ اللہ کے ڈراوے اور اللہ تعالیٰ کے وارننگز، نذور ہے، بار بار عذابی و نذور، جو اللہ کے وارننگز ہیں، اور جو اس نے عذاب پھر جن قوموں کو دیے ہیں ان کا ذکر کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے سویلو کرنا اور ڈائجسٹ کرنا۔ تو یہ اتنے ڈھیٹ تھے پھر بھی کہ دیکھ لیں یہ سارا کچھ، اور اللہ ہمیں معاف کرے، ہم بھی کچھ کم ڈھیٹ نہیں ہیں، یہ سارا کچھ سن کے پڑھ کے بھی پھر ہم دوبارہ اس کو نہ اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں، نہ اس کو پڑھ کے تو کوئی نصیحت پکڑتے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو اس کو بڑا آسان کر دیا ہے، لیکن آپ نے نہیں سمجھنا، آپ نے نہیں سمجھنا۔ وہ پچھلی والی تھی کہ جس میں فہل میں مدکر نہیں، ہاں اسی میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، یقین کریں اس کی زبان، اس کا فلو، اس کی فلوئنسی، اس کا ردم اتنا خوبصورت ہے قرآن حکیم کا، اور اتنی ایزی زبان عربک، سب سے آسان جو عربک ہے نا وہ اس قرآن حکیم کی ہے، ایون حدیثوں کی زبان اس سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہے، یہ اتنی کلیئر اور واضح عربک ہے، عربی مبین۔ پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا کہ اس قرآن کو ہم نے عربی مبین میں اتارا، جس میں کہ کوئی یعنی وہ نہیں ہے بل پھیر جائے، جو زبانوں میں بڑے بات کرنے کے طریقے ہوتے ہیں نا، تو یہ اتنی خوبصورت عربک میں ہے کہ اگر اس کو خالی عربی میں پڑھیں تو یقین کریں پھر بندے کا دل جو ہے نا وہ تھوڑا اس کی بیٹ جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے اگر سمجھ مدکر لذکر لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، کوئی ہے کہ جو سوچے سمجھے اس کو، کوئی ہے کہ جو اس کے پاس سے نصیحت حاصل کر لے۔ یہ اب آخری یہ آ گئی ہیں نا صورتیں، تو یہ ان میں جو مکی صورتیں ہیں ان کا یہی سٹائل ہے کہ وہ بڑی تیزی سے، اور مطلب ان کی زبان بھی بڑی فلوئنٹ ہے، اور ان کا فلو بھی بڑا تیز ہے، فلو بڑا تیز ہے۔ جیسے جو میں مثال جو دیتی ہوں کہ پہاڑی ندی کی طرح اس کا فلو جو ہے نا وہ اتنا تیز ہوتا ہے کہ جو کوئی پتھر اس کے راستے میں آتا ہے اسے ٹکراتی ہے، اس سے رکتی نہیں ہے، اس سے ٹکراتی ہے، اسے گول کر لیتی ہے، اسے اپنے ساتھ بھی بہا کے لے جاتی ہے، لیکن خود نہیں رکتی، اور پانی اتنا اس کا صاف اور کلیئر ہوتا ہے کہ نیچے جتنی شرارتیں پڑی ہوتی ہیں نا انسانوں کی، سنگریزے جتنے انہوں نے سر اٹھانے، سارے کلیئر نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ شیطان ہیں، انہوں نے باز نہیں آنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے نا کہ کتنے میں نے ان کو وہ پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ انہوں نے نا اسی میں کہ انہوں نے مانگ رہے تھے نا کوئی معجزہ دکھا دو، کوئی معجزہ دکھا دو، تو تم نے کہا کہ وہ دیکھو چاند وہ 2 ٹکڑے ہوا ہے، اب اس پہ گواہ رہنا، تو آگے سے کیا کہتے ہیں، یہ تو پھر جادو ہے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں، اس سے بھی منہ موڑ گئے، یہ نہیں لائیں گے ایمان، وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اپنے دل کی خواہشات کی یہ پیروی کریں گے، یہ بات مانیں گے نہیں کوئی۔ تو پھر ان جیسوں وہ جو نتھرا و پانی ہوتا ہے آیات جو ہیں
ان کے نیچے سے یہ شرارتیں ان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دکھا رہا ہے کہ دیکھ لو یہ ان کی شرارتیں پڑی ہوئی ہیں، یہی کچھ ہی کرتے جائیں گے۔ اور میں تمہیں ہسٹری سے بھی مثالیں بتا رہا ہوں کہ نہیں انہوں نے باز آنا ہوتا، یہی کچھ کرتے رہتے ہیں۔ تو پھر ان کا پھر وہ کیا ہو جائے گا، ان کا پھر ٹائم جو ہے نا وہ ہوگا کہاں، ان کا دن، یہ کہیں کون سی آیت تھی پتہ نہیں، کہ جس میں کہ اللہ کے سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر ان کا جو ہے نا اسی دن پھر انہیں کچھ پتہ چلے گا، اس دن انہیں کچھ سمجھ میں آ جائے گی۔ تو پھر اس دن وہ دن جو ہے، وہ گھڑی جو ہے نا وہ بڑی سخت بھی ہوگی اور بڑی تلخ بھی ہوگی، بڑی کڑوی ہوگی۔ انہوں نے پہلے باز نہیں آنا، نہ ہی سننا نہ ہی سمجھنا۔ ٹھیک ہے جی، آج ہماری سورہ قمر ختم ہوئی ہے۔ تو بس اس میں اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو پوچھ لیں، ورنہ ایسی تو کچھ بات نہیں تھی کہ جو سمجھ میں نہ آنے والی ہو۔ چلیے جی، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔